آپ کو کہاں دیکھا میں نے؟ اکثر آتا ہوں بہت دیکھا ہے آپ کو تو. سوال جواب کرنے کے لیے آتا ہوں. چلیں جی شروع. جی یہ ریکارڈنگ شروع کر دی اس پہ آپ نے؟ جی. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تو بیٹھے رہے اتنے آرام سے اور بتا بھی نہیں رہے کہ آپ آئے ہیں. دیکھا نہیں تھا نے. اچھا بھائی ہم نے اس دن کیا پڑھا تھا آپ کو پتہ ہے؟ جو ضمیریں پڑھی تھی ذرا وہ بتائیں گے آپ؟ 6 ضمیریں غائب کی. جی 6 ضمیریں حاضر والے کی اور 2 اپنی. تو میں بھی سنتا نہیں کیونکہ پھر وقت سننے میں لگ جائے گا. ابھی تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنا وقت پڑھائی میں لگے سننے ہم یہ کلاس ہو جائے پھر اس کے بعد اپنے طریقے سے سن بھی لیں. جیسے ضمیریں ہیں نا غائب کی 6 غائب کی جن میں مذکر ہیں 6 غائب کی جو مؤنث ہیں اور 6 مخاطب کی 6 غائب کی جن میں 3 مذکر 3 مؤنث 6 حاضر کی جن میں 3 مذکر 3 مؤنث اور 2 متکلم. تو ایسے جتنے بھی ٹینس ہیں نا عربی میں جتنے بھی جملے ہیں وہ بھی سارے اتنی ہی قسموں کے. بہت آسان بات ہے. دیکھیں ہم بات کرتے ہیں نا وہ ایک مرد وہ 2 مرد وہ سب مرد وہ ایک عورت وہ 2 عورتیں وہ سب عورتیں. تم ایک مرد تم 2 مرد تم سب مرد. تم ایک عورت تم 2 عورتیں تم سب عورتیں. میں ایک مرد یا ہم سب. میں ایک عورت یا ہم سب 2 اس کے ہو گئے. تو جب بھی دنیا میں کوئی کام ہوگا تو ظاہر ہے ان 14 افراد میں سے ہی کسی نے کیا ہوگا. کوئی بھی ورک ہوتا ہے کوئی بھی کام ہوتا ہے تو کام کرنے والے ان 14 قسموں میں سے کوئی ایک قسم ہوگی. کیا خیال ہے؟ پہلی بات تو یہ کام جب بھی کوئی ہوتا ہے تو کسی کرنے والے کے بغیر ہو جاتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ آج تک ایسا ہوا کہ کام ہوا اور کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں. یہ تو ہو سکتا ہے کرنے والے کا پتہ نہ ہو لیکن ہوتا ہے کرنے والا. کبھی اس کا علم ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. تو جب بھی کوئی کام ہوتا ہے اس کا کوئی کرنے والا ہوتا ہے اس کرنے والے کو ہم فاعل کہتے ہیں. فاعل کیوں کہتے ہیں؟ فاعل کا وزن ہمیشہ کام کرنے والے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ راحم بتایا تھا نا. ساجد فاعل فعل کرنے والا. فعل کام کو کہتے ہیں. فاعل فعل کرنے والا. عامل یہ وزن یاد ان کو وزن کہتے ہیں. یہ جو مخصوص شکلیں ہوتی ہیں نا فاعل یعنی ضارب ساجد یہ ایک وزن کہلائے گا. اور مسجود مرحوم مقتول منظور معبود مأکول یہ مفعول کا وزن کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ اب ہم یوں نہیں کہیں گے بار بار کہ یہ چیز راحم جیسی ہے بلکہ ہم کہیں گے یہ فاعل کے وزن پر ہے. میں آپ سے پوچھوں گا یہ صیغہ کس وزن پر ہے؟ آپ کہیں گے مفعول کے وزن پر ہے. لہذا اس کا معنی خود ہی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. میں پوچھوں گا یہ کس وزن پر ہے؟ آپ کہیں گے فاعل کے وزن پر. میں پوچھوں گا رحیم کا وزن کیا ہے؟ رحیم ہم نے جو پڑھا ہے نا رحیم کا صیغہ اس کا وزن کیا ہے آپ بتائیے؟ فعیل. کیونکہ را ہا میم اصلی حروف ہیں تو میں آپ کو یہ لکھ کے بتاتا ہوں اس سے سمجھ میں آئے گی بات. دیکھیں رحیم یہ لفظ ہے نا رحیم اس میں حروف اصلی کون کون سے ہیں؟ را ہا اور میم. تو اس کا جو ہم وزن بنائیں گے نا فاعل عام کی زبان میں تو ایسے بنائیں گے کہ فا را کے مقابلے میں آئے بالکل پیرالل آنی چاہیے. عین کہاں اور لام یہ جو حروف اصلی ہیں. باقی جتنے حروف ہیں وہ ویسے ہی آ جائیں گے. اس کے لیے کوئی اور لفظ نہیں ہم لکھ رہے ہیں. جیسے اس کو ہم لکھیں گے فعیل ہو گیا نا. اب حمید ہے فعیل ہے اور ہم نے کیا پڑھے تھے اس دن قتیل علیم یہ سارے ایک جیسے کہلائیں گے. صحیح ہے.
اچھا میں نے بتایا تھا کہ جو فعیل کا وزن ہے فعیل یہ مفعول کے معنی میں بھی آتا ہے اور کچھ پرانا بتا دیا کریں بہت خوشی محسوس ہوتی ہے اس سے. فاعل کے معنی میں جیسے رحیم رحم کرنے والا بھی اور حمید ہم کرنے والا ہونا چاہیے لیکن جس کی ہم کی جائے جو قابل تعریف ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے تو یہ کامن ہے یہ وزن دونوں میں استعمال ہوتا ہے. اچھا ابھی مسئلہ یہ ہے کہ عامل عامل کسے کہیں گے؟ عمل کرنے والا. یہ دروازہ کا بند کر دیں آوازیں باہر سے جانور یہ اگر آپ کو پتا چل جائے کس چیز کی آواز ہے جتنی مجھے ہنسی آئی ہے اس سے زیادہ ہنسی آپ کو آئے گی. اچھا عمیل عامل عامل کسے کہتے ہیں؟ عمل کرنے والا. عمیل عمل کرنے والا. سعودی عرب میں جو ملازمین ہوتے ہیں فیکٹریوں میں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ عمیل. ان کی جماعتی عملاء جیسے علماء. اب عامل عمل کرنے والا. معمول جو عمل آپ کر رہے ہیں آپ کے معمولات آج کل کیا چل رہے ہیں. عوامل یا عامل کی جمع ہے. خیر یہ زیادہ ابھی یہ نہیں ہم نے پڑھا اس میں نہ جائیں آپ. تو ہم جب بھی کوئی کام جب دنیا میں کوئی بھی ورک ہوتا ہے کوئی بھی کام وجود میں آتا ہے تو یا ظاہر ہے اس کام کا کوئی نہ کوئی کرنے والا ہوگا. تو کرنے والا یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا. ضروری نہیں کہ مرد ہو یا عورت لیکن مذکر یا مؤنث تو ہوگا نا. چاہے وہ دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں نا ان کو بھی مذکر مؤنث کہا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کتاب پڑھی ہوئی ہے پڑھا ہوا نہیں کہتے کیونکہ کتاب اردو میں مؤنث ہے. تو ایسے ہی عربی زبان میں بھی یا تو وہ چیز مذکر ہوگی یا مؤنث. جاندار چیز ہے تو کرنے والا یا مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا. بیجانوں میں بھی ایسے ہی. تو اب ہم جو ٹینسز پڑھیں گے نا اس میں جو جملے بنانا سیکھیں گے ہم یہ تو بہت ضروری ہے. ٹینسز میں شروع کی چیزیں بہت ضروری ہیں. تھوڑی سی آپ کو مشکل لگیں گی بہت تھوڑی سی لیکن وہ ہو گئی تو یہ سمجھو کہ قرآن والی آدھی گرامر ہماری حل ہو گئی. اس لیے اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ویسے بھی مجھے آپ لوگ پریشان لگ نہیں رہے ہیں جس طرح سے آپ سب یاد کرتے ہیں اس سے محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ پریشانی کے علاوہ آپ ماشاءاللہ سب چیزیں لے کر آتے ہیں. پریشان ہوتا ہے تو آدمی یاد کرتا ہے نا جو پوچھو پھر وہی وہ بات دہراتے رہتے ہیں. تو اب دیکھو کام کرنے والا یا تو ہم جب کہتے ہیں کہ کھایا آپ پوچھیں گے کس نے کھایا آپ کیا کہیں گے؟ اس نے کھایا. غائب اس سے کیا مراد ہے؟ وہ ایک مرد. وہ سے تو غائب ہو گیا. ان دو نے کھایا وہ دو مرد. ان سب نے وہ سب. اس ایک عورت نے ان دو عورتوں نے. ان سب خواتین نے. وہی جو آپ نے 6 ضمیریں پڑھی تھی ہو ہما ہم ہیا ہما ہا ہما ہننا. ربہ ربہما ربہم ربہا ربہما ربہنہ تھا نا. یاد کیا ہوگا تو پھر یاد سمجھ میں آئے گا نا بھائی. ربہ ربہما ربہم ربہا ربہما ربہنہ. اس ایک عورت اس ایک مرد کا رب ان دو مردوں کا رب ان سب مردوں کا رب. اس ایک عورت ان دو عورتیں ان سب مردوں کا رب. پھر ربو کا تمہارا تم دونوں کا تم سب کا. پھر تم ایک عورت کا تم دونوں عورتوں کا تم سب عورتوں کا. میرا رب ہمارا رب. تو جتنے بھی ٹینس آئیں گے نا ان کی بھی یہی ترتیب ہوگی. کام کیا یا تو اس ایک آدمی نے یا ان دو آدمیوں نے ان سب آدمیوں نے. اس ایک عورت نے کام کیا ان دو عورتوں نے کام کیا ان سب خواتین. تم ایک مرد نے تم دو مردوں نے تم سب مردوں نے. تم ایک عورت نے تم دو عورتوں نے تم سب عورتوں نے. میں ایک مرد نے ہم سب مرد نے. مفتی ابو البابا صاحب کی جو قرآن عربی کورس ہے اس میں یاد کرانے کا طریقہ ہے باڈی لینگویج کے ذریعے. وہ ایسے یاد کراتے ہیں وہ ایک مرد وہ دو مرد وہ سب مرد. رائٹ ہینڈ یہ سیدھا ہاتھ اشارہ ہوگا بات کس کی ہو رہی ہے؟ مردوں کی. اور ادھر اشارہ ہوگا کس کی؟ غائب کی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو آپ بھی اسی طرح یاد کریں گے اس کو ایسے انگلی سے. وہ ایک مرد ان دو مردوں نے ان سب مرد. اس کے لیے 4 انگلیاں کیونکہ 3 انگلیاں کھولنا مشکل ہوتا ہے. 1 انگلی 2 انگلی
ایک عورت دو عورت سب عورت سب عورتیں. آپ ایک آدمی ہم سب ہم کہاں سے؟ تم سب. وہ سامنے والے. یہ اشارے کا مقصد یہ ہے تاکہ بھولے نہیں انسان, کیونکہ ان کو کبھی ہم نہیں کہتے بھائی ہم کیا کر رہے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے, کبھی دیکھا؟ ٹھیک ہے, یہ اشارے کا مقصد کیا ہے کہ آپ کو سبق آسانی سے نیچرل طریقے سے یاد ہو جائے. بولے نا تم ایک عورت تم سب. ہم سب میں ایک مرد یا ایک عورت, میں اور ہم سب. ہم سب مرد یا. ہم سب عورت. تو یاد آپ اس طرح کریں گے, جو انٹرنیٹ پہ سنیں گے نا وہ بھی اسی طرح سے اپنے کسی بچے کو بھائی کو سامنے بٹھا لیں اور پھر اس کو اس زبان میں. تو اب یہ گردان ہم نے یاد کرنی ہے, یہ اسی طریقے سے یاد کرنے کا کام ہمارا بہت تھوڑا ہوگا. بس یہ گردان ہے اور ایک اور گردان ہے, بس سمجھ لیں گے ہو گیا کام, رٹا والی بات حل ہو گئی. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کبھی کیا مصیبت لا کے کھڑی کر دی تھی, تھوڑی گردان ہے کیا ٹینشن میں ڈال دی. تو ٹینشن جب ایک دو دفعہ کی ہو تو وہ ٹینشن نہیں دیتے. ڈاکٹر کہتے ہیں ایک دفعہ بائی پاس کروا لو, ایک دفعہ کی ٹینشن ہے, اس کے بعد ہمیشہ کے لیے معذور ہو جاؤ گے. مطلب یہ کہ ٹھیک ہو جائے, لیکن ہوتا عملی طور پر انسان جو معذور ہے, اس لیے میں. تو اب ہم جب بھی ٹینسز کی بات کریں گے, وہ کام کرتا ہے, وہ دو کام کرتے ہیں, وہ سب کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہاتھ کے ایسے اشارہ بھی کرنا ہے آپ لوگوں نے. وہ ایک عورت کام کرتی ہے, وہ دو عورتیں کام کرتی ہیں, وہ سب عورتیں کام کرتی ہیں. تم ایک مرد کام کرتے ہو, تم دو مرد, تم سب مرد. تم ایک عورت, تم دو عورتیں, تم سب عورت. میں ایک مرد, ہم سب. ختم. ان کے علاوہ دنیا میں اور کوئی ایسا پرسن نہیں ہے جو کام کرے, جو ہوگا ہی نہیں. 14 قسموں میں سے ایک ہوگا. تو ان سب کے لیے الگ الگ ٹینس استعمال ہوتے ہیں, تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ. تو ہمارے پاس جو عربی میں ٹینسز کی جو قسمیں ہیں وہ دو ہیں, جو بیسک قسمیں. انگلش میں تو آپ کو پتا ہے نا کتنے ساری قسمیں, پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس, کنٹینیو ٹینس اور پاسٹ پرفیکٹ وغیرہ وغیرہ. عربی میں یہ چونکہ 14 صیغے ہی سارے مسائل حل کر دیں گے آپ. ذرا سے زبر زیر کے اختلاف سے سب کچھ حل ہو جائے گا. صحیح ہے نا. تو ہم پہلے پڑھیں گے پریزنٹ, کام کر رہا ہے, کرتا ہے, اس کے صیغے پہلے پڑھیں گے. پاسٹ کے بعد میں, کیونکہ پاسٹ کے آسان ہیں. جب یہ یاد ہو جائے گا آپ کو تو آپ کو پتا ہے اس سے اگلا مرحلہ ہمارا آسان ہے. تو یہ سن کے بھی خوشی ہوگی اور وہ یاد کرنا بھی آسان بن جائے گا. اور یہ اس لیے بھی پہلے یاد کریں گے کہ قرآن مجید میں جو گرامر آپ کو پڑھا رہا ہوں اس ترتیب سے جو ترتیب ہماری قرآن میں ہے. ورنہ طلبہ کو ماضی کے پہلے یاد کرائے جاتے ہیں, پریزنٹ کے بعد میں یاد کرائے جاتے ہیں. لیکن ہماری قرآن میں جو آ رہا ہے نا, یا کا نعبدو آ رہا ہے, یہ نعبدو انہی میں سے ایک ہے. تو ہمیں نعبدو سمجھنے کے لیے یہ سارا فلسفہ سمجھنا پڑے گا کہ نعبدو کا لفظ ہے کیا. اس نعبدو کو سمجھانے کے لیے ہمیں یہ یاد کرنی پڑے گی. سمجھ رہے بات کو؟ دیکھیں, جب عربی زبان میں آپ کسی چیز کو پریزنٹ کے اس میں بیان کرتے ہیں کہ وہ کام کرتا ہے. اچھا, عربی میں پریزنٹ کو کہتے ہیں مضارع, میم صاد. مضارع یہ ایسے ہی لکھا جائے گا, میم صاد, میم پیش مو, صاد الف زبر زا, را زری عین پیش او, مضارع. ٹھیک ہے. مضارع میں پریزنٹ بھی آ جائے گا اور فیوچر بھی آ جاتا ہے. یعنی یہ جملے میں جب استعمال ہوگا تو اس استعمال سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ فیوچر کی بات ہو رہی ہے یا پریزنٹ کی بات ہو رہی ہے. تو یہ اور آسان ہو گئی, فیوچر کی الگ سے ہمیں پڑھنے نہیں پڑیں گے. ٹھیک ہے نا. بل شیل کی کہانی ختم, گاگی کے جو اردو میں لگاتے ہیں وہ بھی ختم. اسی سے مضارع بھی چلے گا, اسی سے مستقبل بھی چلے گا. تو اس کے لیے جو وزن, میں نے آپ کو وزن کا لفظ استعمال کیا تھا نا, وزن استعمال ہوتا ہے. سب سے پہلا صیغہ ہوگا غائب کا اور ایک مرد, اس کے لیے ہوگا یفعلو. یفعلو. اب آپ مجھے بتائیں, رحم سے, رحم ایک مادہ ہے, یفعلو کا مطلب کام کرتا ہے, کام کرتا ہے, فعل کرتا ہے. کون؟ ڈو, وہ ایک مرد. بولے بھائی, یہ سینٹینس ہے پورا.
میں کام کرتا ہوں. کام کرتا ہے یفعلو وہ ایک مرد. یفعلانی کام کرتے ہیں دو. یفعلون کام کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں. پاس کا نہیں ہے کرتے ہیں. کام کرتے ہیں وہ سب. یفعلون وہ سب مرد. تفعلو تے لگا دیں یفعلو کے شروع میں تے تو وہ ایک عورت بن جائے گی. ٹھیک ہے. تفعلانی وہ دو عورتیں. وہ دو عورتیں. یہاں یفعلانی تھا یہاں تفعلانی. وہ دو عورتیں. یہ تھوڑا سا مشکل درمیان میں آ جائے گا. تفعلانی کے بعد یفعلنا یہ کسی اس جو ہے نا اس ترتیب میں نہیں آ رہا. جو فریکوینسی چلی آ رہی ہے نا ہماری یہیں کی آواز اس میں گڑبڑ کر دے گا یہ. تو یفعلنا وہ سب خواتین وہ سب ہمارے ساتھ جاتے ہیں کہ بہت ساری خواتین مل جائیں تو وہ ترتیب بگاڑ دیتی ہیں. ایک مرتبہ صحیح چلا آ رہا تھا یفعلانی میں یفعلو جیسے یہ اعلانی کر دیا اس کو جمع کرانے کے لیے اعلانی کو الونا کر دیا کوئی تبدیلی نہیں آئی. پھر یہ بھی ایک خاتون تھی یفعلو کو تفعلو کرتی دو ہوئی تو تفعلانی کرتی. اب آگے تفعلونا ہونا چاہیے تھا لیکن بہت ساری لیڈیز جمع ہو گئی ہیں تو انہوں نے سچویشن بگاڑ دیا. سمجھ آ رہی ہے بات. انہوں نے یفعلنا کر دیا. ایک دو گڑبڑیں کر دی. ایک تو تا آنی چاہیے تھی یہاں جو خواتین کے لیے استعمال ہوتی ہے تا لیکن آ کیا رہی ہے یا. اور پھر یہ وزن بھی تھوڑا سا چینج ہو گیا تھوڑا سا اس کا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یفعلو وہ کرتا ہے وہ دو کرتے یفعلانی دو کرتے ہیں یفعلونا وہ سب کرتے ہیں. تفعلو وہ ایک عورت. تفعلانی وہ دو عورتیں. یفعلنا وہ سب خواتین. کچھ بھی کریں فعل کوئی بھی عمل کریں اس کو یفعلنا. اب میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہم نے پڑھا ہے یرحم رحم پڑھا ہے. رحم رحم کا معنی کیا بتایا تھا رحم کرنا. تو رحم میں فا عین لام کے مقابلے میں را ہا اور میم لائیں گے آپ حروف اصلی تو کیا بن جائے گا یرحمو. کیا بنے گا یرحمو. رحم کرتا ہے بولے بھائی وہ ایک مرد. یرحمانی وہ دو مرد کام کرتے. وہ دو مرد کام نہیں کرتے رحم کرتے ہیں. ہمارے طلبہ کو جو ہم ضرب اصلی کی گردان یاد کراتے ہیں نا مارتا ہے وہ ایک آدمی مارتے ہیں تو وہ ہر جگہ لفظ مارنے ہی لگا رہے ہوتے ہیں. ان سے اگر کہو کہ یہ اکلونا کہنے مارتے ہیں وہ سب مرد تو ان کی زبان پہ لفظ مارنا ایسا چڑھ جاتا ہے. تو اب آپ کی زبان پہ کام کرنے کا لفظ ایسا نہ چڑھ جائے کہ ہر جگہ قرآن میں کام کرنا ہی ترجمہ کرو. تو رحم کا معنی رحم کرنا. یرحمو رحم کرتا ہے. یرحمانی یرحمونا ترحمو رحم کرتی ہے. پورا جملہ کہیں ترحمانی یرحمنا سب عورتیں رحم کرتی. یہ 6 تو دماغ میں اچھی طرح گھسائیں. میں نے دیکھیں یفعلو یہاں پر بھی زبر لگایا فا پہ جزم لگایا لام پہ پیش لگایا عین کو خالی چھوڑ دیا ہے کیونکہ عین پہ کچھ بھی آ سکتا ہے. کبھی یہ پیش آئے گا کبھی یہاں زبر آئے گا کبھی یہاں زیر آئے گا. زبر زیر پیش میں سے کچھ بھی آئے گا یہاں پہ. کیا مطلب اب دیکھیں یفعلو میں تو کیا آ رہا ہے زیر. یرحمو نہیں ہوتا بلکہ یرحمو ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے یرحمو کہتے ہیں نا یرحمک اللہ. جب چھینک آتی ہے ہاں چھی کر کے آپ چھینکے آپ نے کہا الحمدللہ سامنے والے نے کہا یرحمو اللہ رحم کرتا ہے. بولے بھائی کا ربو کا کس کے لیے استعمال ہوتا ہے تم ایک مرد. یرحمک اللہ سامنے والے ایک مرد ہے تو یرحمک اللہ. بہت سارے مرد بیٹھے ہیں یرحمکم اللہ یرحمکم اللہ اصل میں تھا یرحمکم اللہ ملا کے پڑھا تو یرحمکم اللہ. پچھلا یاد ہوگا تو اگلا پڑھنے میں مزہ آئے گا. یہ میں آپ کو پہلے سے ایک رپورٹ پیش کر دوں. پچھلا سبق یاد ہوگا تو پھر آگے پڑھنے میں مزہ آئے گا. ورنہ پہلے دن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کاپیوں میں صرف لکھ کے جمع کرنے سے بعض دفعہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ سارا علم بکری کھا جاتی ہے. سمجھ رہے بات کو. تو جو پڑھیں بہت آسان ہے. پورا ہفتہ آپ کے پاس ہوتا ہے یاد کرنے کے لیے. اس کو رٹا لگا کے یاد کریں اس کو. تو یہ یفعلو بھی ہو سکتا ہے جیسے ینصرو. نصرت کسے کہتے ہیں مدد. ناصارا یہ اس کے حروف اصلی ہیں تو اسے بنے گا ینصرو مدد کرتا ہے.
समझ रहे हैं? मदद करता है वो एक मर्द। यंसुरुल्लाह, अच्छा खैर, यफउलु यफअलु यफिलु कुछ भी आ सकता है ये, तो हमने आयन को ज्यादा अहमियत नहीं देनी है। कुछ भी आ रहा हो हमारे तर्जमे पर उससे फर्क नहीं पड़ता। यफउलु भी याद कर सकते हैं इसको, यफअलु भी याद कर सकते हैं इसको, आप यफइलु भी याद कर सकते हैं। तो अब जरा इसको पढ़ें। यफइलु काम करता है वो एक मर्द। यफइलानी यफइलूना तफइलु तफइलानी यफइलना। इसको दिमाग में उतारना है। यहाँ मैं इशारा करूंगा तो आपने सीगा बताना है। सही है ना? इसी तरह ये जो नेट पे भी जो लोग सुनेंगे प्रैक्टिस करें फिर इस तरह याद करने की। घर में किसी को बिठा दें और बोले तो उसे यूं यूं करते रहो बैठ के, मैं खुद ही सीखा उगलता रहूंगा। भाई आपका काम है बच्चों को बिठा दे, बेटा कभी यूं करो कभी यूं करो कभी यूं, बस 3-4 इशारे समझा दें, जैसे वो करे आप वो बोल लें तो आपको याद हो जाएगा। मैं जब सर पढ़ता था तो मैं किसी पर्ची पे बहुत सारे सीगे लिख के उनको मिक्स कर देता था। ये बहुत सारे सीगे लिख के उनको मिक्स कर देता था, फिर उठा के अपने आप से पूछता था तो सीगा निकला ये कौन सा है। तो इस तरह प्रैक्टिस से याद हो जाती है ना ये चीजें। हमें ये गर्दाने रटी भी हैं पूरी, पता नहीं सैकड़ों गर्दाने हम आपको भी बैठ के सुनाना चाहें तो ये 2 घंटे में भी खत्म नहीं होंगी। वो रटी सुनाना शुरू करते तो लोग हैरान हो जाते हैं ये क्या कर रहे हैं, और सब तलबा को रटी भी होती है। तो आपको तो थोड़ी थोड़ी याद कराई जाएंगी बस। यफइलु यफइलानी यफइलूना तफइलु तफइलानी यफइलना। अब देखो यफइलु यफइलानी यफइलूना तफइलु तफइलानी यफइलना तफइलु तफइलानी तफइलूना तफइलिन तफइलानी तफइलना फिलूना फिलू। तो याद कर ले क्या जा रहे हैं आप? सूरह फातिहा याद है या नहीं? तस्बीह लेके पढ़ लें। यफइलु यफइलानी यफइलूना तफइलु तफइलानी यफइलू तफिलु तफिलानी तफिलूना तफिलिन तफिलिना तफिलानी, ऐसे इशारे भी करें। यफिलु यफिलानी यफिलूना तफिलु तफिलानी यफिल तफिलु तफिलानी तफिलूना तफिलिना तफिलानी तफिलना अफिलु अफिलू। ये 6 गायब के 6 हाजिर के। तफइलु देखिए ये मिलते जुलते हैं, ये भी तफिलु ये भी, तो क्या मतलब? इसके 2 मतलब निकल सकते हैं, वो एक औरत के भी और तू एक ही औरत। तो ये कलाम में पता चल जाएगा आपको, जब जुमीले पूरे कलाम में इस्तेमाल हो तो पता चल जाता है। बात पहले से किसी सामने वाले से हो रही है तो फिर जाहिर है ये मुराद होगा। तफइलु तुम एक मर्द काम करते हो तुम एक मर्द। तफइलानी काम करते हो तुम सब। तफइलूना काम करते हो तुम सब। तफइलीना ये थोड़ी गड़बड़ आ गई, जो एक हमारी तरतीब चल रही थी उसमें गड़बड़, क्योंकि ये सामने मौजूद है खातून। तफइलीना तू एक औरत, यहाँ तो गायब थी एक खातून, इतना फितना पैदा नहीं, लेकिन जब बहुत सारी जमा हो गई तो गायब होके भी फितना पैदा कर दिया। अब यहाँ क्या है, क्योंकि एक ही है सामने, एक ही काफी है, ठीक है ना। तफइलीना ये मजाक है, इसको हकीकत ना समझे आप। तफइलु तफइलानी तफइलूना तफइलीना तफइलानी, फिर यही मसला यहाँ भी। यफइलना तफइलना यफइलना वो सब औरतें, तफइलना तुम सब औरतें। ये दिमाग में किसी तरह आप लोग घुसा लें बस। मुश्किल काम बस यही है इसमें पूरी हमारी, हम जिस दर्स में ग्रामर पढ़ेंगे ना उसमें मुश्किल तरीन हिस्सा ये हल हो गया आपका, अगर आप ये याद कर लें। इसके बाद कुछ मुश्किल नहीं। अफइलु नफिलु, अफ में नून आ गया, समझ रहे? तो ये लिख लें अपनी कॉपी में, बाद में लिख लीजिएगा, अभी हम आगे चलते हैं क्योंकि लिखने में टाइम लगाने की, बैठे रहें जब तक लिखते रहें तो कोई मसला नहीं है क्लास के बाद, ठीक है ना। अभी हम आगे पढ़ लेते हैं। हमने पढ़ा था अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, रब्बी हो गया था, अल आलमीन रह गया था हमारा। अल आलम, आलम कहते हैं, ये मैंने कहा था ना उर्दू में बहुत सारे लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, इशारे मिलते हैं। आलम निकला है इल्म से,
اس کے حروف اصلیہ کیا ہیں؟ عین لام میم۔ عالم، عالم کہتے ہیں اس کائنات کو، جہاں کو۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے بنانے والے کا۔ یہ اللہ نے بنائی اس لیے ہے تاکہ اس سے بنانے والے کا پتہ چلے، اور پتہ چلنا علم کو کہتے نہیں کہتے؟ تو اس سے ہمیں چونکہ پتہ چلتا ہے، ایک علم حاصل ہوتا ہے۔ اس مناسبت سے اس کائنات کا نام اللہ نے کیا تجویز کیا؟ عالم۔ اس جہاں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عالم۔ راحم کی جمع کیا آتی ہے؟ بولے بھائی، راحمین۔ کبھی کبھار سے اسی بتا دیا کریں، بہت خوشی ہوگی۔ کچھ نے بتایا پھر وہی باز تکے لگا رہے ہیں۔ راحم کی جمع کیا آتی ہے؟ مسلم کی؟ عالم کی؟ عالمین۔ کیا ہے ہونی چاہیے؟ عالم کی؟ کیا نون لگا دیا آخر؟ تو عالم کا مطلب ایک جہاں، عالمین کا مطلب بہت سارے جہاں۔ تو اللہ پالنے والے ہیں سارے جہانوں کے، بہت سارے یعنی جتنے بھی جہان ہیں سب جہانوں کو پالنے والے۔ الحمد، تمام تعریفیں، للہ، اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ صرف انسان کو نہیں پال رہا، ساری کائنات اور جتنی کائناتیں ہیں سب کو پال رہا ہے۔ بنانے والا نہیں ہے، صرف بنا کے ان کو ترقی دے رہا ہے۔ ہر چیز ترقی کی راہ پر گامزن ہے، تو ترقی دے رہا ہے، ان کو حفاظت بھی کر رہا ہے، ان کی روز و شب ترقی بھی ہو رہی ہے، ہر لحاظ سے کائنات میں ترقی ہو رہی ہے۔ حالانکہ جس کی کوئی مینجمنٹ نہیں ہوتی تو وہ تو روزانہ کے حساب سے تنزل ہونا چاہیے اس کو۔ یہ اگر کائنات خود بخود بنی ہوتی نا، خود بخود بنی ہوتی تو پھر ترقی کی راہ پر گامزن تھوڑی ہوتی، روز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کے تباہی کی طرف جا رہی ہوتی۔ تو اللہ نے اپنی پہچان کرائی کہ اگر تمہیں اللہ سمجھ میں نہیں آتا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تم کو اللہ پتہ نہیں کون ہے یا نہیں ہے، تو بتا دیا رب العالمین، یہ سارے جہانوں کو جو پالنے والا ہے یہ کون ہے، اسی کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہاں سارے جہاں کیوں کہا؟ عالمین کا لفظ تقریباً 75 مرتبہ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں، تو 75 الفاظ ہمارے اور لوگ ہیں۔ آپ لوگ اس کو روزانہ پلس مائنس کرتے رہیں، خوشی سی ہوتی انسان کو، اتنے ہزار ہو گئے، اتنے رہ گئے۔ آپ اگر سفر کریں تو اسٹیشن آتا رہے، یہ بھی حیدرآباد آ گیا، یہ بھی روڑی آ گیا، تو اتنا رہ گیا، اس سے خوشی ہوتی ہے، سفر آسان ہو جاتا ہے اس سے۔ اب سارے جہانوں کو عالمین، کتنے جہان ہیں جو عالمین کا لفظ استعمال کیا گیا؟ اس میں علماء نے مختلف اقوال بیان کیے ہیں، سارے درست ہیں، سب کچھ ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بھئی ایک آسمان ایک الگ جہاں ہے، دوسرا آسمان ایک الگ، 7 آسمانوں کو الگ الگ جہاں کہا گیا، اس اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرا اس لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے کہ جنات کا جہاں ایک الگ ہے، انسانوں کا جہاں ایک الگ جہاں ہے، فرشتوں کا ایک الگ جہاں ہے۔ لیکن یہ جو انسانوں کا جہاں ہے یہ میٹر سے بنا ہوا جہاں ہے، تو اس میں تبھی ہم کسی لیبارٹری میں جنات ٹریس نہیں ہو سکتے، کیونکہ میٹر کی تعریف سے ہی وہ خارج ہیں۔ فرشتے نہیں یعنی ہو سکتے کیونکہ وہ میٹر کی تعریف سے خارج ہیں، تو انسان تو اسی جہاں پہ ریسرچ کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے اسی جہاں کے اندر بہت سارے جہاں سموئے ہوئے ہیں، ممکن ہے یہاں بھی جنات بیٹھے ہوئے ہیں، بھاگے نہیں آپ لوگ، کیونکہ جہاں جائیں گے ان کے وہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو پتہ چلا جنات بیٹھے ہیں بھاگ گئے، جہاں بھی جائیں گے وہاں بھی جنات کا امکان بہرحال ہے۔ یہاں تو ممکن ہے اگر ہوں بھی تو شریف شرفا قسم کے جنات ہوں گے۔ تو یہ مجھے اس لیے یاد آیا کہ چلے پھر یہ چٹکلے پھر چلتے رہیں گے آہستہ آہستہ، یہ مکمل ہو جائے نا جلدی جلدی۔ تو جنات کا جہاں، فرشتوں کا جہاں اور انسانوں کا جہاں، سارے جہاں الگ الگ ہیں۔ بعض نے کہا کہ اس لحاظ سے بھی کہ یہ جو دنیا کا جہاں ہے، اس کے بعد برزخ کی ایک الگ زندگی، اور پھر اتنا تو بتا دیں یار، یہ مسلمان کو بتا دیں، برزخ کے بعد آخرت کی زندگی۔ میں جب رکتا ہوں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ خالی جگہ پر کریں گے تاکہ آپ لوگ جاگتے رہیں۔ اس کے بعد کون سی زندگی ہے؟ برزخ۔ تو یہ ہر لحاظ سے ہر جہاں مراد ہو سکتا ہے، جو کچھ بھی ہے سب کی نگرانی کرنے والا، سب کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا تنے تنہا کون ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ یہ لفظ ہم پڑھ چکے ہیں، اس کی پوری تفصیلات ہو چکی ہیں۔
عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی رحمت کی صفت اتنی پسند ہے کہ اللہ نے ہر سورت کی ابتدا سے پہلے، قرآن سے بھی پہلے بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا، اور اس نے بتایا کہ میرے نام سے شروع کرو اور میری صفت رحمت والی بیان کرو۔ اور قرآن کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہو رہی ہے، اس میں اللہ نے پہلے بتائے تمام تعریفیں اللہ کی، پھر دو صفات اپنی، ایک ربوبیت اور ایک رحمت، کہ میں پالتا ہوں تو وہ بھی رحمت کی وجہ سے ہی ہے نا۔ تو یہاں بھی اللہ نے صفت رحمت کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعتاً بہت ہی مہربان ہے اپنے بندوں پر، اور اللہ کی صفات میں اصل صفت کیا ہے؟ رحمت۔ انتقام لیتا ہے کسی وجہ سے، رحمت اس کی ذات کا حصہ ہے، وہ کوئی وجہ نہیں ہوتی، اس کی کوئی ریزن نہیں ہوتی، پھر بھی کرتا رہتا ہے، مگر سزا دیتا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ رحمت کی کوئی وجہ نہیں ہوتی، کیونکہ جس کی جو صفت ہوتی ہے نا، اس صفت کا اظہار وہ خود بخود کرتا رہتا ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین، یہ شروع کا ہوا تھا ہمارا 9:15 بجے۔ مالکی یوم الدین، مالک ہے، مالک کا مطلب مالک، اردو میں بہت استعمال ہوتا ہے۔ ملک اور مالک کا ایک ہی مطلب ہے، متواتر قرات میں ملک بھی ہے، ملیکی یوم الدین بھی پڑھا ہے صحابہ نے اس آیت کو، اور یہ بھی پڑھنا جائز ہے۔ ملیکی یوم الدین یا مالکی یوم الدین ایک ہی مطلب ہے، اردو میں بہت استعمال ہونے والا لفظ ہے یہ۔ مالک کا لفظ قرآن مجید میں تقریباً نہیں 3 مرتبہ استعمال ہوا ہے، سمجھ لیں۔ ملک کہتے ہیں بادشاہی کو، یہ بھی اس کے جو مالک کے حروف اصلی ہیں کون کون سے ہیں؟ میم، لام اور کاف۔ اب آپ کو اندازہ ہونا چاہیے یہ میم، لام، کاف پورے قرآن میں جہاں بھی مل کے آئیں گے تو سمجھ لیں کہ یہ ملکیت، کہتے ہیں نا فلاں یہ چیز فلاں کی پراپرٹی ہے، اس کی ملکیت میں، تو ملکیت کا معنی دے رہے ہوں گے۔ ملک، بادشاہ کو کیا کہتے ہیں؟ ملک۔ ملک فہد ابن عبد العزیز، ملک عبداللہ، سعودی عرب کے بادشاہوں کو کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی ریاست کے مالک ہوتے ہیں۔ ملک الملوک اللہ کو کہا جاتا ہے، تمام بادشاہوں کا بادشاہ۔ ملکیت اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے، میری ملکیت ہے، میری پراپرٹی ہے۔ شاعر کہتے ہیں نا 2 گز صحیح لیکن میری ملکیت تو ہے، اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا۔ دراصل میری ملکیت تو قبر میں مرنے کے بعد 2 گز کی زمین ہوگی، باقی جتنی ہو تو چھینی جانے والی چیزیں۔ تو مالک، ملکیت، املاک، آپ کی املاک، آپ کے پاس اتنی املاک ہیں، تو یہ سارے دیکھیں ایک ہی معنی میں استعمال ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ تو قرآن مجید میں مالک کا لفظ استعمال ہوا ہے 3 مرتبہ، اور ملک بادشاہت کو کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا ہمارا ملک کیا ہے؟ پاکستان۔ آپ کو یہ نہیں پتا کیا ہے ہمارا ملک؟ پاکستان، یہ بھی مجھے بتانا پڑ رہا ہے، بولا کریں نا ہمارا ملک کون سا ہے؟ پاکستان ہے۔ تو ملک یہ بھی اس لیے کیا کہا جاتا ہے کہ اس کے ہم مالک ہیں، یعنی ملکیت ہے ہماری اس پر، ہمارا اپنا کنٹری ہے۔ ہونا چاہیے، ہے یا نہیں ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، بہرحال ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ملک ہے۔ تو ملک، ملکیت، ملک، مالک، مملوک۔ مملوک اب آپ بتائیں گے مملوک کا وزن کیا ہے؟ مفعول۔ کیا مطلب مملوک کا؟ مفعول کے وزن کا تو آپ نے مطلب پڑھا ہوا ہے نا، جو لوگ اس ملک میں رہتے ہوں۔ مملوک کہتے ہیں جو لوگ اس ملک میں، دیکھیں یہ مرحوم کا بتایا تھا نا، مرحوم جس پر مملوک، جس کا وہ ملک ہو نہ، ملک کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، ملک کہاں سے چلا گیا؟ مملوک جس پر ملکیت ہو، مالک ملکیت رکھنے والا، مملوک جس پر آپ کی ملکیت ہے۔ میں اس کا مالک ہوں، ویسے ہوں نہیں لیکن ابھی شروع ہو جائے، میں اس کا مالک ہوں مثال کے طور پر، تو یہ میری مملوک، یہ مارکر کیا کہلائے گا؟ میری مملوک کہلائے گا۔ اچھا،
تو ملک کا لفظ قرآن میں تقریباً 48 مرتبہ استعمال ہوا ہے. اس کا تو آپ کو میں پورا حساب کتاب کے یہ لفظ کتنی شکلوں میں استعمال ہوا ہے ملک کا لفظ تو میں آپ کو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بتاؤں گا. ابھی جو ہم نے گرامر پڑھی ہے اس حوالے سے ہم آگے جاتے ہیں تاکہ وہ ہماری کمپلیٹ ہو جائے اور ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ یہ پڑھنے کا ہمیں آگے کیا فائدہ ہوگا. مالکی یوم الدین, مالک ہے یوم الدین روزے جزا کا. یوم کا مطلب دن آسان. الحمد بھی اردو میں استعمال ہو رہا ہے, اللہ بھی استعمال ہو رہا ہے, الحمدللہ. رب بھی ہو رہا ہے, عالم بھی ہو رہا ہے, الرحمن بھی ہو رہا ہے, رحیم بھی ہو رہا ہے, مالک بھی ہو رہا ہے, یوم بھی ہو رہا ہے. آج کون سا یوم ہے بھائی؟ یوم تاسیس. مناتے نہیں مناتے وہی یوم تاسیس, متحدہ والے مناتے ہیں یوم تاسیس. اور ایام اس کی جمع آتی ہے ایام. قرآن میں یہ لفظ یا تو یوم کی شکل میں یا ایام کی. تلک الایام نداولها بین الناس. یوم ایام سارے اردو میں استعمال ہونے والے لفظ ہیں. یوم کا معنی دن اور وقت کے معنی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں آج جس دن میں آؤں گا, جس دن تم نے میرا یہ کام کر دیا تو میں تمہیں سلام کروں گا. تو دن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس ٹائم بھی تم. اب آپ نے کسی کے ذمہ لگایا بھائی جس دن تم نے کہیں سے مجھے 1 لاکھ روپے لا کے دے دیے نا تو اس میں سے 50,000 تمہارے, مثال ہے. تو اس کو وقت میں بھی لیتے ہیں جس وقت میں. اب اس نے رات کو 12 بجے لا کے دیے, آپ نے پورے رکھ لیے. وہ کہہ رہے بھائی آپ نے کہا تھا کہ کہیں سے انتظام کرو تو 50,000 مجھے انعام دو گے. اب تو آپ کہہ رہے میں نے تو دن کہا تھا رات. ہمارا تو بیوقوفی کی بات ہوگی. تو دن کا لفظ جیسے روشنی کے لیے استعمال ہوتا ہے ایسے ہی مطلق وقت کے لیے, ٹائم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. عربی میں بھی ایسے ہی ہے. یہاں بھی مالکی یوم الدین سے مراد روزے جزا کا دن. دن سے مراد یہ نہیں کہ اس میں روشنی, بلکہ روزے جزا کا جو بھی وقت ہوگا. دین کہتے ہیں جزا کا دن. دین کا کیا مطلب ہے؟ دین 2 معنی میں آتا ہے. ایک تو وہ مذہب کے معنی میں بھی آتا ہے, یہ تو ہمیں پتا ہے. ایک اور دوسرا معنی کیا ہے؟ جزا و سزا, یعنی جس دن انسان کو بدلہ ملے گا. تو مالکی یوم الدین, مالک ہے بدلے کے دن کا. یعنی جیسے اللہ اس کائنات کو چلا رہا ہے, پال رہا ہے, تو اسی طرح آخرت کے دن کا بھی کون مالک ہے؟ اللہ مالک ہے. اور آگے فرمایا مالک یوم الدین ایاک نعبد, ایاک نعبد. ایاک کو چھوڑے ابھی, نعبد بتائیں کیا ہے, اس کے حروف اصلیہ کیا ہیں؟ نعبد, عین با اور دال. اس کا ورب کیا ہے؟ فعل جو استعمال ہوتا ہے ورب بتائیں. عبادت. اور کامن لفظ اردو. عین با اور دال آ رہا ہے. عبادت کیا مطلب؟ عبادت کرنا. عبادت کرنا. اس میں فاعل کیا آئے گا اس کا؟ عابد. عابد کسے کہیں گے؟ عبادت کرنے والے. جس کی عبادت کی جائے. مفعول کا وزن نا ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے. مرحوم, مسجود, معبود, جس کی عبادت کی جائے. تو عابد عبادت کرنے والا. عابد کی جمع کیا آئے گی؟ عابدون. عابدین بھی عابدون بھی. ان فی ذلک لذکری للعابدین بھی ہے قرآن میں. وذکری للعابدین, ذکری للعابدین, کہ عابدین کے لیے اس میں نصیحت ہے, عبادت گزاروں کے لیے. تو عابدین عبادت کرنے والے, عابد عبادت کرنے والا, معبود جس کی عبادت لا الہ الا اللہ کہتے ہیں کوئی معبود نہیں. معبود یعنی کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے سوائے اللہ. نعبدو, اب آپ مجھے بتائیں گے نعبدو اس گردان کے حساب سے کیا بنتا ہے؟ ہم سب عبادت کرنے والے. کون سا کرتے ہیں؟ نفعلو. نفعلو بھی پڑھ سکتے ہیں, نفعلو بھی, نفعلو بھی. تو یہ نعبدو اس پہ منطبق فٹ آ رہا ہے نہیں آ رہا یہ لفظ؟ تو نفعلو کا کیا مطلب ہے؟ ہم سب دنیا, ہم سب صرف نعبد. ہم پورا ٹینس ہے, یہ پورا جملہ ہے, جملہ تو مکمل کریں. ہم کرتے ہیں, ہم نے کیا, ہم نے کیا. صحیح ہے, کہاں سے صحیح ہے بھائی؟ ہم نے کیا تو ماضی ہو گیا نا. ہم کرتے ہیں, ہم کرتے ہیں, ہم کرتے ہیں, ہم کرتے ہیں. بتائیں اس کا ترجمہ, ہم نے کیا یا ہم کرتے ہیں؟ ہم کرتے ہیں.
क्यों किया? क्यों? ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट नहीं है। हम करते हैं तो नाबुदू क्या करते हैं? इबादत करते हैं। इबादत करते हैं वो एक मर्द, वो दो मर्द, वो सब मर्द। अब इनमें देखें कि कौन इबादत कर रहा है। ये वाला सीगा रहा है ना, नून लगा हुआ है, नून के बाद ऐन साकिन है, आखिरी हर्फ पे पेश है, और ये वाले लफ्ज को आप कुछ भी बना दें, यानी फा साकिन है और ऐन पर आप कोई भी हरकत डाल दें। नाबुदू ये बिल्कुल इस जैसा है या नहीं? बिल्कुल। अगर हम कहेंगे वो एक मर्द इबादत करता है, अब आप बताएं क्या होगा होना चाहिए, इस यहां से देख के बताएं। ये फेल नहीं, उस आयन बात दाल की जबान में बोलेंगे या बुदू। समझ आ रही है बात? वो एक मर्द इबादत करता है। अच्छा, ये मेरा ख्याल है ये कंफ्यूज कर रहा है आपको, ये दो तीन अल्फाज है। वैसे तो कंफ्यूज नहीं भी कर रहे होते तो भी रिपोर्ट आप लोगों की यही होती है। कोई चीज अगर कंफ्यूज ना भी करे, लेकिन फिर भी मैं अच्छा गुमान रखता हूँ, खुद कोई ना कोई कंफ्यूजन निकाल के तसव्वुर कर लेता हूँ, शायद इस वजह से नहीं हो रहा होगा। या बुदू। अच्छा, अब बताएं वो सब मर्द इबादत करते हैं या वो सब इबादत करते हैं? कुरान में आता है या बुदून मिन दूनिल्लाही, ये लोग इबादत करते हैं अल्लाह को छोड़कर। माँ उन माबूदों की ला यमलिकु, यमलिकु अभी मेरी पढ़ा ना, ला यमलिकु शैआ, जो मालिक नहीं है। ला यम यम यफइलु यमलिकु, ऐसे माबूद की जो मालिक नहीं है, मालिक नहीं है वो एक माबूद, सही है? अच्छा, तुम इबादत करते हो, इसके लिए कौन सा सीगा आएगा? तुम इबादत करते हो, ये वाला आएगा ना, सही कहा आप लोगों ने। ताबुदू, ताबुदू, तुम सब इबादत करते हो। ताबुदून, छह गायब, छह ताबुदून। कुरान में आता है कुल अताबुदून मिन दूनिल्लाह, ए नबी आप इनसे ये क्या तुम सब इबादत करते हो? अताबुदूना, अताबुदूना क्या तुम सब इबादत करते हो? माला यमलिकु लकुम ज़र्रन वला नफ़ा, जो ना ज़र्र का मालिक है ना नफ़ा का मालिक है। अच्छा, तो इससे आपको पता चल गया नाबुदू का क्या मतलब होगा? इबादत करते हैं हम। अब किसकी इबादत करते हैं हम? नाबुदू, अल्लाह की बात हो रही है ना, अल्लाह से खिताब कर रहे हैं, अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं। हम क्या करते हैं? तेरी इबादत। तो अभी आपने तेरी के लिए कौन सा प्रोनाउन पढ़ा है? का। रब्बू का, तेरा रब पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? लग रहा है आप आपकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, तो आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बिल्कुल आराम से बैठे रहते। नहीं, मैं जब भी आपकी तरफ देखता हूँ आप मुझे और ज्यादा घूर के देखने की कोशिश इससे मैं परेशान हो जाता हूँ, बताइए शायद मुझसे उल्टा कुछ पूछ रहे हैं आप जी। देखें, रब्बुहु रब्बुहुमा रब्बुहा, वो रब्बुहुम रब्बुहा रब्बुहुमा रब्बुहुन्ना रब्बुका, तेरे की बात आ गई ना। तो अगर हम यूं कहेंगे नाबुदू हम इबादत करते हैं तेरी, तो क्या लफ्ज होना चाहिए? नाबुदू का, हम इबादत करते हैं तेरी। कितना शॉर्ट कलाम है या नहीं, आप बताओ? किसी जबान में इस बात को इससे मुख्तसर अंदाज में बयान किया जा सकता है क्या? और अगर आप यूं कहना चाहते हैं हम इबादत करते हैं सिर्फ तेरी, तो ये सिर्फ का लफ्ज बढ़ाने के लिए इस का को उठा के पहले ले आए आप, और का जब पहले आती है तो का के बजाय ई या का बन जाती है, फिर वो उसको बड़ा ई या का की शक्ल में जाता है। हु ई याहू बन जाएगा, हा ई याहा बन जाएगी। रब्बू का हु जो था ना, जैसे ये नाबुदू हु, हम इबादत करते हैं उसकी। अगर ये वाहिद होता, थर्ड पर्सन सिंगुलर होता, तो हम क्या कहते हैं? नाबुदू हु, हम इबादत करते हैं हु उसकी, जैसे रब्बू हु उसका रब।
تو اگر اس کی کو پہلے ذکر کریں تو ہو کیا بن جائے گا؟ ایاہو. آسان ہے. ایا کا لفظ لگا دیں. ہا سے پہلے بھی ایا, کا سے پہلے بھی ایا, کم سے پہلے بھی ایا, یا سے پہلے بھی ایا. اب میں جلدی سے اس کی بس پریکٹس کرا کے بات ختم کرتا ہوں. اب دیکھیں ربوہ والی یاد ہوگی تو آگے کچھ سمجھ میں آئے گا. وہ یاد ہی نہیں ہے تو پھر کیا سمجھ میں آئے گا آپ لوگوں سے؟ ربوہ, ربوہما, ربوہا, ربوہما, ربوہن. بھائی ہیلو ادھر بیٹھ جائے, چلو فوراً وہاں بیٹھ. اس کو بھی بالکل جو ہے نا خود خیال کیا کرے, اس کو وہاں بٹھا دیا کرے. یہ بار بار مستقل آواز بھی آ رہی ہے ان چیزوں کی. ربوہ ہو اس کا رب, ربوہما بیٹا بعد میں اس کو رکھ دو ابھی. ہو اس کا رب, ہما ان دو کا رب, ہم ان سب کا رب, ہا اسے کون سے, ہما ہم. اب آگے کا تم, ربکما ربکم, ربکی ربکما ربکنا, ربی ربنا. اب یہ نعبدو پہ ساری چیزیں لگا دیں آپ. نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں, ہو اس کی, نعبدو ہو, نعبدو ہما ان دو کی, نعبدو ہم, نعبدو ہا, نعبدو ہما, نعبدو ایسے باڈی لینگویج سے بتاتا ہوں نا. نعبدو ہو, نعبدو ہما, نعبدو ہم, نعبدو ہا, نعبدو ہما, نعبدو ہننا, نعبدو کا, نعبدو ہما, نعبدو کما کننا کم, سوری نعبدو کم, نعبدو کی, نعبدو کما, نعبدو کننا, نعبدو نی ہم عبادت کرتے ہیں میری, اگر یہ لفظ کہنا ہو. اور نعبدو نام, صحیح ہے. اب یہ ہو ہما جو آخر میں لگائے, اگر ان کو پہلے لانا ہو, اور پہلے لانا کیوں پڑتا ہے؟ ہی کا لفظ بڑھانے کے لیے. اگر میں کہہ رہا ہوں میں عبادت کرتا ہوں اس کی, نعبدو, اگر میں کہتا ہوں صرف اسی کی, تو ہو پہلے لے آؤ اٹھا کے. اور جب ہو پہلے آتا ہے تو یوں نہیں ہوتا ہو نعبدنا, ایاہو نعبد. تو اب ایاہو نعبد, ایاہما نعبد, ایاہم نعبد, ایاہا نعبد, ایاہما نعبد, ایاہم نعبد, ایاکا نعبد. یہ آ گیا نا, ایاکا نعبد, ایاکا نعبد, ایاکما نعبد, ایاکم نعبد, ایاکی نعبد, ایاکما نعبد, ایاکم نعبد, ایایا نعبد, ایانایا. بتاؤ. تو ایاکا نعبد کا مطلب کیا ہوا؟ ہم صرف اور صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں. کیونکہ غیر مسلم بھی اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں مگر اللہ کے ساتھ ساتھ شریک اور بھی بہت سبھی کرتے ہیں. ہم نے یہاں کہا ایاکا نعبد, تو نعبد کا نہیں کہا بلکہ ایاکا نعبد. یہ فرق گرامر کے لحاظ سے آپ کی سمجھ میں آ جانا چاہیے. کافی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.